السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک دن زندگی کا صرف ہمارا وہ کتنا اہم ہوتا ہے؟ یعنی کہ صرف ایک دن میں کیا کچھ ہو جاتا ہے؟ اگر آپ صرف ایک دن کا ٹائم یا اس کا جو منٹس ہیں، گھنٹے ہیں، ان کو صرف سوچیں کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے یا منٹس ہوتے ہیں، کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں، اور اس میں 1440 یعنی کہ 1440 منٹس ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں۔ پھر اگر اسی طرح ہم اس ایک دن کو اپنی زندگی میں کاؤنٹ کریں، حساب کریں، تو ہمارے ایک سال میں کتنے دن ہماری زندگی کے گزر جاتے ہیں، اور ہماری زندگی کے کتنے دن ختم ہو جاتے ہیں اور کتنے باقی ہیں، یو نیور نو، کسی کو نہیں پتہ۔ پھر اس چیز کو اگر آپ مزید غور کریں، ڈیپلی سوچیں کہ اس ایک دن میں جو ہے اس دنیا میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں صرف ایک دن میں، اور کتنے نئے بچے، نئی جو روحیں اس دنیا میں آتی ہیں، اور اسی ایک دن میں انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ پلٹ جاتی ہے، یا اس کی اپس اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو 24 گھنٹوں میں یعنی ایک دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں ہمارے ساتھ، لیکن اکثر جو ہے ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے، احساس نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ روٹین میں ہم اپنی لائف گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، اور ایک دن گزرتا ہے، پھر دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اور پھر سن سیٹ یعنی غروب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دن ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اپنی نئی ایکٹیویٹیز میں دوبارہ سے نیکسٹ مارننگ پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پچھلے دن میں کیا کچھ کھویا یا کیا پایا، بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں، ڈیپتھ میں جائیں، تو ایک دن میں صرف ایک گھنٹے کو آپ سوچیں یا ایک منٹ میں بھی سوچیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی سانسیں رک جاتی ہیں، یعنی انسان ختم ہو جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، اور چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ یہیں رہ گیا۔ پھر اسی دن کے ایک منٹ، جیسے میں نے کہا کہ ایک منٹ میں اگر ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں، کبھی سوچا اپنے بارے میں، غور کیا ایک گھنٹہ یا ایک منٹ کہ آپ کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح سے لائف گزار رہے ہیں، کیا کرنا ہے آپ نے آگے جا کے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بیسک کوشچنز ہیں، بالکل آسان، سمپل۔ ہر بندہ اپنے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں، صرف اپنی ذات اور اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے، بہت کچھ ملے گا اس کو سوچنے کے بعد، سمجھ آئے گی بہت۔ اور ایک اور تجربہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک دیوار پہ کلاک لگا ہوا ہے، وال پہ ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، اور اس کلاک کے اندر سوئی جو ہے وہ موو کرتی ہے، حرکت کرتی ہے۔ تو صرف اس کے سامنے بیٹھیں اور صرف 1 منٹ یا 2 منٹ جو ہے اس کی حرکت کو دیکھیں۔ آپ اس سوئی کو دیکھیں گے وہ کس طرح سے پورا اپنا 1 منٹ پورا کرتی ہے، اور آپ اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اسی ٹائم آپ سوچ بھی رہے ہیں، اور وہ ٹائم جو 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن آپ کی لائف میں کم ہو گئے وہ زندگی کے 2 منٹ، 1 منٹ کم ہو گیا ہے، اور دن کا ایک حصہ گزر گیا۔ اس کو واچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ٹائم کو ریئلائز کرنا، احساس کرنا۔ 60 سیکنڈز یعنی 1 منٹ میں گزرنے کو کیسے فاسٹ گزرے، یہی وہ ہے آج کل کا دور، خاص طور پہ کہ ٹائم جو ہے وہ کیسے گزر رہا ہے، فلائی کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اس 1 منٹ ایسے گزرتا ہے جیسے 1 سیکنڈ ہوتا ہے، اسی طرح 1 گھنٹہ اور اس طرح ایک دن ایسے گزرتے ہیں جیسے کچھ منٹس ہوئے ہیں۔ پھر ہفتہ، مہینے، آپ دیکھیں ٹائم کتنا فاسٹ گزر رہا ہے۔ ان ادر ورڈس آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی، میری زندگی، سب کی کتنی فاسٹ گزر رہی ہے، اب پتہ بھی نہیں چلتا۔ 20 سال ایسے لگتے ہیں جیسے آپ کے 2 4 سال گزرے ہوں گے، ہارڈلی۔ اور پھر ہم اگر مزید غور کریں تو اس 1 منٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر، یعنی ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے سیلز جو ہیں وہ مر رہے ہیں، ڈائی ہو رہے ہیں، اور کتنے نیو سیلز بن رہے ہیں، یعنی کہ ہر لمحے موت اور زندگی میں ہیں۔ کتنی مرتبہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہارٹ بیٹ کتنی ہوتی ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ دل دھڑکنا زندگی کی علامت ہے، یعنی کہ ایک زندگی، سانس لینا، یہ سب جو ہے ہماری پوری زندگی کا، اس کے دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ کتنی سانسیں اندر جا رہی ہیں، کتنی باہر آ رہی ہیں، زندگی کا پورا انحصار، یعنی کہ ڈپینڈ ہم کرتے ہیں اسی کے اوپر۔ ہارٹ کا ساتھ، ہمارے آرگنز کے ساتھ، جو وائٹل آرگنز ہیں، یعنی جسم کے جو خاص دل، گردہ وغیرہ، یہ سب، ان کے بغیر زندگی کچھ نہیں رہتی۔ لیکن اس 1 منٹ میں اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے، یا 1 گھنٹے میں کچھ ہو جائے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ہم بھاگتے ہیں ہاسپٹل میں، ڈاکٹر کے پاس۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے آپ کا خیال رکھنا، اور اپنی ذات پہ توجہ دینا، جو تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ ساری زندگی جو ہے انسان مال کماتا ہے، دولت کماتا ہے، عزت، شہرت، پراپرٹیز، اس 1 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں اگر کچھ ہو جائے انسان کو، سب پیچھے رہ جائے گا۔ صرف ساتھ جائیں گے تو ایک چیز جائے گی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، صرف اعمال ہے، اچھے اعمال جو آپ نے پیچھے چھوڑ دیے یا آگے بھیج دیے۔ قدمہ اور اخرہ کا کانسیپٹ ہے، اور آپ کی نیک اولاد ہے یا اچھے جو کام اپنے کیے ہیں، ساری باتیں آ جاتی ہیں۔
یا پھر آپ کے اپنے جو اعمال ہیں وہی ہیں بس فائنل؟ جو کچھ کیا ہوگا، جو بیج بویا ہوگا، سامنے آئے گا۔ اب 1 منٹ میں ہمارے جسم میں ہم نے کہا کہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ سوچیں، یہ ہم اپنے جسم کی بات کر رہے ہیں، 1 منٹ کے اندر یا 1 گھنٹے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، یا 1 دن میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کتنی کیمیکل، کتنی چیزیں چینجز ہو رہی ہوتی ہیں ہماری باڈی کے اندر، کھانے پینے کا سسٹم ہے ہر طرح سے۔ لیکن اگر آپ اس کو مزید براڈر وے میں اوپنلی اور سوچیں، اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں تو ذرا سوچیں کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس پوری یونیورس کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے پلانٹس اور کتنی چیزیں ہیں، سب کچھ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا۔ سوچنے کی یاد ہے، یہ غور و فکر قرآن پاک میں اسی بات کا کہا گیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ غور و فکر کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پہ اور زیادہ یقین آپ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت، پاور، اسٹرینتھ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی قادر ہے، جو قدرت ہے اس پہ یقین۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ النفس و آفاق کے دائرے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے اندر بھی دکھاتے ہیں اور اپنے باہر بھی دکھاتے ہیں اس کائنات کو، کہ آفاق میں دیکھو اور غور کرو اور پھر مجھے سمجھو۔ اب 1 منٹ یا 1 گھنٹہ یا ایک دن کی بات نہیں ہے، انسان کی ساری طاقت، محنت، اسٹرینتھ، عقل، خوبصورتی، اس کا جسم، سب کچھ جو ہے وہ اگر وہ 1 منٹ میں ختم ہو جائے، سب مٹی میں چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ جتنا سانسیں ملی ہوئی ہیں، جتنا ٹائم ملا ہوا ہے، جتنے دن ملے ہوئے ہیں، تو اس کو انسان جو ہے غنیمت سمجھے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے جو ہے 5 چیزوں کو سمجھو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ٹائم جو گزر رہا ہے جوانی کا یا دن کا، اس کو آپ سمجھو، جو آپ کو مل گیا غنیمت ہے۔ صحت کو سمجھو آپ، بیماری سے پہلے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک دن یعنی کہ ایک یونٹ کی طرح ہے، بے شمار دن جو ہیں وہ گزرتے ہیں اور اسی سے ہماری زندگی بنتی ہے۔ بے شمار کام کرتے ہیں، پوری زندگی ہماری دنوں پہ گزرتی ہے اور کام چلتے رہتے ہیں۔ اب ہم اس ایک دن کو اگر ایک اور انداز سے دیکھیں، مطلب ذرا غور کریں مزید کہ ہم ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ صرف کیلکولیٹ کریں، حساب کریں، تو ایک دن کے 24 گھنٹے ہیں اور 5 نمازیں ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا بھی رف حساب لگانا چاہیں ٹائم کا، تو پورے دن کی 5 نمازوں میں صرف 1 سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بنتا ہے ٹوٹل۔ آپ حساب لگا لیں اور آپ اکارڈنگلی اس کے حساب سے آپ اپنی لائف میں، روٹین میں اپنے کام بھی کر سکتے ہیں، میکسیمم کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 1 سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اگر 24 گھنٹوں میں سے نکال لیں، تو یہ پیور جو گھنٹہ ہے، سوا گھنٹہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، یعنی خلوص دل سے کر رہے ہیں، تو اس کا ریوارڈ بھی مل رہا ہے آپ کو، انشاءاللہ ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا، اور پھر آخرت میں بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو ایک روحانی خوشی ہوتی ہے، اسپریچول، جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو نماز کا پرپس بھی یہی ہے، اور پھر آپ گناہوں سے بچتے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ خیر، پھر اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ ایک دن میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے کام ہیں، احسن کام ہے، یعنی اعمال صالح، کسی کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یا جو بھی کچھ چیریٹی، نماز، روزے وغیرہ، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دن میں کتنے گناہ بھی کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس ایک دن میں جو ہے دوسرے لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہیں نظر بازی ہو رہی ہوتی ہے، بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں منافقت، ہپوکریسی ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ، کہیں وہ آپ دیکھیں کہ اکثر جو ہے غیبت ایک دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے، کہیں چغلی لگا رہے ہوتے ہیں۔ کتنا حرام کماتے ہیں ہم ایک دن کے اندر یا حلال، یہ آپ ڈیسائیڈ کریں، سوچیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن ہماری زندگی کا 24 گھنٹے میں ہم جو ہے کتنا اپنا سوشل میڈیا کو، جو آج کل کی خاص جو ہے وہ اس دور میں کوالٹی پیدا ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے، یعنی کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کے اندر، آپ دیکھ لیں، نام سارے پتہ ہوں گے سب کو، سوشل میڈیا کے اندر کتنا ٹائم آپ لگاتے ہیں، اسی 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹے آپ اس چیز کو دیتے ہیں۔ آپ ہر چیز کو ذرا کاؤنٹ کر لیں، اپنے ٹائم کو خود ذرا جج کریں، نوٹ کریں، کیلکولیٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا ٹائم آپ ان واہیات، بے حیا، فضولیات ویڈیوز کو دیکھنے میں، جس سے آپ کو صرف تفریح، انجوائمنٹ ملتی ہے، آپ کا نفس جو ہے وہ، شیطان کا جو ہے حصہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، آپ کو تفریح ملتی ہے، آپ کو مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے۔ اور پھر سوچیں کہ کتنا ٹائم جو ہے ہم اسی ٹائم 24 گھنٹے کے اندر، یعنی ایک دن کے اندر، اپنی فیملی کو دیتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، اپنی عبادت کو کتنا دیتے ہیں، ذرا سوچیں۔ آپ ایک دن میں کتنا سوتے ہیں، میکسیمم 7-8 گھنٹے جو ہیلتھی، اچھی صحت ہے اس کے لیے ضروری ہیں۔
اور اگر کوئی بندہ 12 گھنٹے سو رہا ہے، 15 گھنٹے سو رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ پھر اسی ایک دن میں آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ بات ساری آ گئی ٹائم مینجمنٹ، اس کو کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ، اس کو کہتے ہیں آرگنائز کرنا اپنے آپ کو۔ آپ کسی کا اسی ایک دن کے اندر حق مار بھی سکتے ہیں، کسی کا حق ادا بھی کر سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، ان کو کتنا ٹائم آپ جو کوالٹی ٹائم جسے کہتے ہیں وہ دے رہے ہیں، کتنی لک آفٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا صرف ٹائم اپنا لگاتے ہیں فضولیات میں، سوشل میڈیا میں، یا فٹ بال میچ کرنے میں، یا بہت ساری اس طرح کی چیزیں۔ تو ایک دن میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ آرگنائز ہو، اس کو ٹائم مینجمنٹ کرنا آتی ہو، اور اس کے اندر سینس ہو، عقل ہو۔ مگر اگر کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر بہت سارے آپشنز ہیں، بہانے ہیں، ایکسکیوزز ہیں، سوتے رہیں پورا دن، یا پھر سب سے بڑی تفریح جو ہے آج کل ایک اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہے فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، نیٹ فلکس ہے شاید، اور اس طرح کی واحیات چیزیں جس میں آپ کا اچھا خاصا ٹائم استعمال ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا انجوائے کیا۔ تو کیا زندگی صرف اور صرف انجوائمنٹ کے لیے ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ٹوٹل انجوائمنٹ ہے؟ نو۔ ایک مسلمان مومن کے لیے بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کفار کی بات کر رہے ہیں تو ان کا تو کوئی ویسے بھی سلوشن نہیں ہے، ان کا تو ان کے لیے تو ویسے بھی تباہی ہے آخرت میں۔ تو اب ٹائم ناس کرنا، اپنے ٹائم کو برباد کرنا، اور ایسے کام کرنا جس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، فضولیات کام، بہت سارے کام لوگ ایسے کرتے ہیں جس کی سمجھ نہیں ہوتی، پوری محنت کر لی، سب کچھ کر لیا، اینڈ پہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کام کیا کیوں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دن کا جو آخری حصہ ہے، رات کا جب آپ سوتے ہیں، دن کا اینڈ ہو رہا ہے آپ کا، وہی ایک دن جو ہے آپ کا اینڈ ہو رہا ہے۔ سوتے ہوئے آپ نے کبھی سوچا کہ کیا کچھ ہم نے دن میں کیا؟ یہ محاسبہ ہے، اسسمنٹ ہے، کتنے بڑے گناہ کیے، کتنے اچھے کام کیے، اور ساتھ ساتھ احساس، فیلنگ کہ ایک دن زندگی کا کم ہو گیا، اور نیکسٹ ڈے آنکھ کھلتی ہے یا نہیں، کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں، اور وہ پھر اس کو اگر زندگی ہے تو واپس چھوڑتے ہیں اس کی روح کو۔ تو کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں؟ دعا پڑھ کے سوتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے۔ پھر ہم ایک اور نظریے سے اس ایک دن کو دیکھیں تو یہ ایک یونٹ جو ہے، ایک دن جو ہے، اس کو قیامت کے دن کہا گیا ہے، جب یوم الدین کہا گیا، یعنی حساب کا دن، یوم حشر، 50,000 جو سال ہیں یا دن ہیں ان کے برابر جو ہے ہمارا ایک دن۔ تو اس کی جو یعنی کہ دیکھیں لینتھ، اس کی ٹائم کا ڈیوریشن کتنا زیادہ ہے، کمپیریزن یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن و حدیث میں ہے کہ یوم حشر میں جب سورج جو ہے اسی دن یوم الدین میں جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی آپ کے سر کے اوپر ہوگا، سخت گرمی ہوگی، اور لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی، کیوں لگی ہوئی ہوگی حساب کتاب کے لیے، اور اس وقت کیا پرسان حال ہوگا لوگوں کا۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہ سب قرآن بتا رہا ہے، جو کہ ایک اوتھینٹک کلیئر باتیں ہیں۔ باری کے لیے سب ویٹ کر رہے ہوں گے، جیسے کورٹ کے اندر ویٹ کرتے ہیں لوگ، پیشیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہی یوم الدین ہوگا، اور اسی میں جو ہے ہمارا فیصلہ بھی ہوگا، ججمنٹ ڈے ہوگا۔ تو اس ایک دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ نہیں بھی کر سکتے، چوائس آپ کی، اینڈ آف دا ڈے کس طرح سے آپ اپنا دن گزارتے ہیں، اچھا خوشی سے گزارتے ہیں، اسی ایک دن کو آپ روتے ہوئے گزارتے ہیں، غم سے، سیڈنس سے، اسی ایک دن میں جو ہے آپ اچھی باتیں اپنی پرانی یاد کر کے، پازیٹیو باتیں اپنی فیملی، اپنے آپ کی، اس کو اپنے آپ کو ہیپی رکھتے ہیں، اور اسی ایک دن میں جو ہے آپ اپنے ریگریٹ کرتے ہیں غلطیوں کو، پاسٹ کی، اور جو سیڈ باتیں ہیں، گریف ہیں، ان کو یاد کرتے رہتے ہیں مسلسل، اور اسی ایک دن میں جو ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور توکل کریں، اور استغنا کریں، اور اسی ایک دن میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ناشکرہ پن کریں، اور کمپلین کریں، شکایتیں کریں ہر وقت ہر لوگوں سے آس پاس۔ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی سوچ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو یہ میسیج جو بنایا میں نے، یہ اس لیے سے بنایا کہ انسان اپنے آپ کو ریئلائز کرے، اس ایک دن کو کس طرح سے ٹھیک کرے، اگر وہ ٹیڑھا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، تو اس ایک دن کو انسان فکس کرے، جیسے آپ گاڑی کو یا کسی چیز کو فکس کرتے ہیں نا، اپنے دن کو فکس کریں۔ جب ایک دن کو، ایک یونٹ کو آپ فکس کر لیں گے تو اگلے یونٹس بھی جو ہیں اگلے دن بھی فکس ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، آرگنائز ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹائم مینجمنٹ ہو جائے گی، اور اینڈ آف دا ڈے فائدہ آپ ہی کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا، اور آپ کے ساتھ جو پھر لوگ اٹیچڈ ہیں لائف میں ان کا فائدہ ہوگا آپ کی وجہ سے۔ جب فائدے کا یہ سسٹم بڑھے گا تو اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، پھر یہ بڑھ جائے گی بات۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ اب سوچ میں گہرائی اگر نہیں ہے تو یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر سوچ میں گہرائی ہے، وسعت ہے، اور واقعی قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں
اور بچنا چاہتے ہیں برائیوں سے تو پھر تو عمل کرنا ضروری ہے. تو آئی ہوپ کہ سب سمجھے اس بات کو. سمپل سیدھا آسان میسج تھا. آئی ہوپ کہ ہم سب اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ.